یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجانے کی وجہ نہیں معلوم، بس امام حسین کی یاد میں محفل چلو سنیں گے، نیاز لیں گے اور چلے آئیں بس. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تو 10 محرم کو سبھی یعنی شربت یا یہ ساری چیزوں کو تقسیم کر کے کافی تک امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا سب سے بڑا طریقہ ہم نے اسی کو سمجھا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو شربت پلانا یا پانی پلانا یہ بہت اچھا عمل ہے، اور کسی بزرگ کی نسبت کے ساتھ ہو تو اور اچھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا درس دیا؟ وہ کون سی چیز ان کی نگاہوں کے سامنے تھی جس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور جس چیز کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ نہیں کہ صرف تاجدار کربلا نے اپنی جان دی ہو، اپنی اولاد بھی انہوں نے قربان کر دی. اور پھر سمجھنا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خبریں پڑھ کر کے بے چین ہو جاتے ہیں، نیوز دیکھ کر کے بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی افواہ سن کر کے ہمارے پیر لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں. امام حسین میں وہ کون سی عادت تھی یا کون سا بس تھا جس کی بنیاد پر 22,000 لشکر کے سامنے بھی امام حسین کے پائے استقامت میں لفظ کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کسی ایک گوشے کے لیے رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ زندگی کے جتنے بھی گوشے ہوں، ایک انسان کو پیش آنے والے جتنے بھی مرحلے ہوں، ہر مرحلے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں کے اندر کہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ہم کربلا سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نتیجتاً ہماری پوزیشن یہ ہے نہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور نہ راحت کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اسی کو قرآن مقدس کے اللہ عز و جل نے واضح طور پر بیان فرمایا. پہلے تو انسان کی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ انسان کی کیفیت کیا ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا. انسان کے اندر بے صبری، صبر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسی کے ساتھ وہ حریص ہے، لالچی ہے. بے صبری کی پوزیشن یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر اس سے صبر نہیں ہو پاتا. اور اسی کو تھوڑا سا قرآن نے آگے کھول دیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے، شکایت شروع کر دیتا ہے، مر گیا، پریشان ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ انسان کرنے لگتا ہے. اس کے اندر صبر کا پہلو نہیں، اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ صبر کیا چیز ہے. اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر نبی نے اپنی اولاد کو، ہر ولی نے اپنی اولاد کو، ہر صدیق نے اپنی اولاد کو اور ہر شہید نے اپنی اولاد کو جن 2 چیزوں کی تعلیم تھی، وہ 2 چیزیں سب سے بڑی یہ ہیں، صبر اور نماز. یہ ایسا درس ہے کہ ہر نبی نے اپنی اولاد کو دیا، اور جس کے پاس یہ 2 ہتھیار ہوں، ایک صبر کا اور ایک نماز کا، پھر وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا. مصیبتوں پہ آو فنا کرنے سے مصیبتیں ٹلتی نہیں،
تکلیفوں کے اندر شور مچانے سے تکلیفیں ختم نہیں ہوتی. تو تکلیفیں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج. صبر ایسی چیز ہے جو مصیبت کی کنجی ہے. ادھر تم نے صبر کیا، ادھر مصیبت نکل گئی. صبر اتنی طاقتور چیز ہے. اگر قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو اس وصف سے متعلق اللہ نے صرف بندوں ہی کو حکم نہیں دیا، عام بندوں کو، بلکہ اللہ عز و جل نے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں جس طریقے سے ہمت والے رسولوں نے، بلند و بالا مقام رسولوں نے صبر کیا. میرے محبوب آپ بھی اسی طریقے سے صبر کریں. بہت بڑے کا انداز کرتا ہوں، ایک اچھی تعداد علماء یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. جملے پہ توجہ چاہوں گا. صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، شکایت نہ کرنا. یہی ہے جواب دینا. صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، اللہ کی شکایت نہ کرنا. یہی تو. اور شکایت ہم لوگوں سے کرتے ہیں کسی مصیبت کی تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ یا تو یہ مصیبت دور کر دے گا یا تسلی دے گا، اس لیے شور کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے اندر چپ رہتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور کچھ دنوں کے بعد وہ مصیبت ٹل بھی جاتی. تو صبر کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، اللہ کی شکایت نہ کرنا. اب بتائیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ ہم تکلیف میں ہیں. اب صبر کا مطلب تو ہے کہ چپ رہو، شکایت نہ کرو. تو قربان جائیے کسی صاحب دل نے کیا تعلیم بات کہی، شور بچاؤ گے تو دنیا سنے گی اور صبر کرو گے تو خدا سنے گا. اس لیے کہ شور دنیا دیتی ہے اور صبر قدرت دیتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے صبر کرنے والے غم نہ کر، تو تنہا نہیں، میں تیرے ساتھ. صبر پہ بھی آواز ہے، لیکن صبر کی آواز انسان نہیں سنتا، خدا سنتا. صبر کی آواز خدا سنتا. تو انسان بے صبر، آپ دنیا میں دیکھ لیجیے بے صبری کی پوزیشن الحیات باللہ. ہر چیز میں جلدی 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 جلدی، کوئی چیز میں صبر نام کی چیز نہیں. مصیبت پہنچی، شکایت شروع، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. شاید ہی کوئی بندہ محروم رہے اس کی شکایت دور کر دی. ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اگر کسی کے پاس تندرستی ہے تو اس کا علم سارے لوگوں کو ہو جائے گا، لیکن مال کتنا کمایا اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا. وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ آج ایک کروڑ کا نفع نہیں. لیکن تھوڑی سی مندی یا تکلیف آئی، ایک ایک بچے کو، ایک ایک گھر والے کو، ایک ایک رشتے دار کو، سب کو بتائے گا. تو یہ انسان ہے جس کو اللہ نے بے صبرا پیدا کیا. اور مصیبت جب پہنچی تو شور کرنا شروع کیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی شور بجانا شروع کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کربلا کی تکلیف سے بھی بڑھ کر کے کوئی تکلیف ہے؟ فیملی ساتھ میں ہے، بیٹی بہن بیوی سب ساتھ میں، 6 مہینے کا بچہ بھی ساتھ میں، وہ بھی شہید کر دیا گیا. جوان بیٹا حضرت علی اکبر وہ بھی شہید کر دیا گیا. بھتیجا حضرت قاسم وہ بھی شہید کر دیا. سب شہید کر دیا. مجھے کوئی ایک جملہ بھی بتا دے کہ امام حسین نے شور مچایا ہو کہ تباہی بربادی، میرے بچے شہید ہو گئے، کوئی ساتھی کر. میں سمجھا رہا ہوں آج کا سبق زندگی پر یاد رکھیے گا. یا اللہ حسین بھی تو انسان تھے. ایک بیٹے کے سر میں درد ہو یا کوئی مرد میں گرفتار ہو جائے تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں جوان بچے کی لاش موجود ہے، لیکن امام حسین کوئی شور نہیں بچا رہا. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو سمجھنا. شور کون مچاتا ہے اور شور کون نہیں مچاتا، اسی کو قرآن نے مینشن کیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع شور کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی انسان جس کو تکلیف پہنچی تو شور مچا رہا تھا،
اللہ نے کرم فرمایا اور اسے مال عطا کر دیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اب جب بھلائی پہنچی تو اس نے ہاتھ روک دیا, کسی کو مال نہیں دیتا. تکلیف کے اندر صدقہ بھی دے رہا ہے, تکلیف کے اندر جزا و قضا بھی کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا سے, اس کی دعا سے, صدقے سے اس کی تکلیف کو دور کر دیا, مصیبت چلی, اب وہ آ گیا راحت اور اللہ نے اسے بھلائی عطا فرما دی. تو انداز بدل گیا. پہلے بن مانگے اللہ کے نام پہ دے دیتا تھا کہ کہیں مصیبت ٹل جائے, اب جب اللہ نے مصیبت ٹال دی اور اسے بھلائی عطا فرما دی تو اس نے ہاتھ روک دیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. آپ دیکھیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان کی عادت کے اندر ہے کہ تکلیف کے اندر وہ خدا کو بہت یاد کرتا ہے اور تکلیف کے اندر اللہ کے نام پہ کچھ دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے, لیکن جب اسے راحت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو اللہ کے نام پر نہیں اپنی خواہش کو پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. تو دو کیریکٹر ہمارے سامنے آئے, مصیبت میں جزا فضا کرنے والا اور راحت کی زندگی میں ہاتھ روکنے والا. تو ہم اگر کربلا کے تاجدار کی زندگی دیکھیں تو نہ مصیبت میں وہ شور کر رہے ہیں اور نہ ان کو بھلائی پہنچ رہی ہے تو ہاتھ روک رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں. آپ سوچیں کہ ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر تاجدار کربلا سے اپنی تندرستی کی شکایت کی اور مال کی ضرورت کے حوالے سے اس نے اپنا مدعا پیش کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھ جا, میرا مال ابھی راستے میں آتا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد چند اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امام حسین کے لیے تحفے میں بھیجی گئی. تو ساری تھیلیاں جیسے ہی پہنچی اسی وقت امام حسین نے ان تھیلیوں کو اٹھا کر فوراً وہ سائل جو آیا تو اسے سب کے سب سب کے سب اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس مانگنے والے سے کہتے مجھے معاف کر دینا. وہ پریشان ہوا کہ معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی, امام حسین مجھ سے معافی مانگ رہے, میں نے ان کو تکلیف دی. تو کہتا ہے حضور آپ معافی کیوں مانگ رہے, غلطی تو میری ہے کہ میں آ کر اتنی دیر آپ کو پریشان کیا. فرمایا نہیں, میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تم مانگا بہت پہلے تھا, دینے میں جو مجھے تاخیر ہوگی اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. بھلائی پہنچتی ہے تو ہاتھ نہیں روکتے. اللہ جب دیتا ہے تو اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں. یہ کیفیت کیوں لوگوں کے اندر نہیں ہے, اس کی وجہ بھی سمجھو. اور یہ کیفیت امام حسین کے کیوں تھی, اس کی وجہ بھی سمجھو. اسے قرآن نے کہا ہے کہ بھلائی پہنچتی ہے تو جو ہاتھ روک لیتے ہیں وہ کون ہے, اور تکلیف پہنچتی ہے تو شور بچاتے ہیں وہ کون ہے, وہ بے نمازی. جو نماز کے پابند نہیں ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو شور بچاتے ہیں, اور راحت پہنچتی ہے, بھلائی پہنچتی ہے تو ہاتھ روک لیتے ہیں. اور جو نماز کے پابند ہیں قرآن کہتے ہیں اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, مگر وہ لوگ جو شور نہیں کرتے, ہاتھ نہیں روکتے, وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے جو نماز سے بالکل پابند ہیں, ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں. وہ نماز قائم کرنے والے نہ مصیبت میں شور مچائیں گے اور نہ راحت کے طرف اپنے ہاتھ کو روکتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لیے اتنے سخت امتحان میں بھی کربلا میں امام حسین نے شور نہیں بچایا, اور جب بہت کچھ تھا تب ہاتھ بھی آپ نے روک کر کے نہیں رکھا. نماز امام حسین نے درس دیا ہے. مصیبت سے بچنا چاہتے ہو نماز پڑھو, قلب کو سکون دینا چاہتے ہو نماز پڑھو. کسی کے سر میں درد ہوتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے. کوئی دنیا میں ایسا بھی نمازی مجھے لا کر کے بتائے جس کے جسم پر 72 زخم ہو پھر بھی وہ سجدہ کر چھوڑتا ہو, اگر وہ کوئی ذات ہے تو تاجدار کربلا کی ذات. ہم نے کیا سیکھا امام حسین کی زندگی سے, کیا سبق حاصل کیا امام حسین کی زندگی سے؟ امام حسین ہمیں پیغام دے رہے ہیں, میرے کردار کو دیکھنے والوں, میری زندگی کو پڑھنے والوں,
میری داستان حیات اور داستان شہادت بیان کرنے والوں ذرا یہ تو دیکھو کہ میں نے قرآن کے کس فارمولے پر عمل کیا تھا کہ 22,000 کا لشکر بھی مجھے اپنے موقع سے ہلا نہ سکا. اگر وہ کوئی چیز تھی تو میرے رب کی بندگی تھی, اس کی بارگاہ میں نماز کا نظر آنا. ہم نماز پڑھتے ہیں, قائم نہیں کرتے. اور قرآن کے نماز قائم کرنے کا اصول, نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ فرائض کی پابندی, واجبات کی پابندی, سنتوں کی پابندی, وقت کی پابندی, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف لگا ہوا, دل میں اللہ کی رضا ہو, اللہ کی محبت ہو. جب اس طریقے سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ نماز اس کو کسی مصیبت کے اندر متزلزل نہیں کرتی, بلکہ ایسا نماز قائم کرنے والا بندہ طوفانوں کا پہاڑ بھی اس کے سامنے ہو تب بھی وہ ڈرتا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قوت و توانائی عطا فرما دیتا ہے. تھوڑا سا نماز ہو سکتی کرتے کیا ہے نماز میں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہے ہاتھ باندھنا؟ کیا ہے ہاتھ باندھنا؟ کبھی ہم نے سوچا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر, کبھی ہم نے غور کیا ہم اس ذات کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں جس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. ہم نے اللہ اکبر کہا, ہمارے سامنے پہلی صف میں ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آتا. امام صاحب ادھر ہیں, ہم ادھر ہیں. ارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, آپ کے سامنے تو کوئی ہے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. آپ کا دل جواب دے گا کہیں اور نہیں, میں خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے. میرا مولا جب دیکھتا ہے کہ میرا کمزور بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو پھر مولا کو کیا بتاتا ہے, اے میرے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑے رہنے والے بندے, تو غم نہ کر, دنیا ہزار تجھے گرانا چاہے, تو میرے پاس کھڑا رہا ہے, میرے پیچھے نہیں. یہ کوئی معمولی عبادت ہے نماز؟ روزہ زمین پر فرض, حج زمین پر فرض, زکات زمین پر, لیکن نماز کے لیے اللہ نے خود اپنے محبوب کو بلایا اور بلا کر کے یہ تحفہ حضور کو عطا فرمایا. یہ آسمان پر کیوں تحفہ دیا گیا؟ بتانے کے لیے کہ میرے بندو اگر تم بلندی چاہتے ہو تو میں نے بلند و بالا مقام پر یہ تحفہ عطا کیا, تم نماز پڑھو میں تمہیں بلندی عطا کروں, میں کامیابی عطا کروں. بہت عظیم عبادت کا نام نماز ہے. کیوں ہے نماز؟ کیوں ہے نماز؟ تو اللہ فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اے بندو میری عبادت کرو, اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد میں. گویا کوئی نماز قائم کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو نہیں بھولا, اپنے رب کو یاد رکھتا ہے, اور یاد جب وہ بندہ ہو کر اپنے قریب کو رکھتا ہے تو مولا بھی اپنے یہاں کو اکرام کی بارش سے اوپر نازل کرتی ہے. نماز کمزوروں کو طاقت عطا کرتی ہے, نماز بیماری کو دور کر دیتی ہے, نماز مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے, نماز تکلیفوں کے بادل کو چھانٹ دیتی ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, سیرت اٹھا کر دیکھیں, شریعت اٹھا کر کے دیکھیں, شاید ہی کوئی مصیبت ایسی ہو جس کے لیے نماز نہ رہتی ہے. سورج گرہن, صلاۃ الکسوف, بارش نہیں ہو رہی, نماز استسقاء, انتقال ہو گیا, نماز جنازہ, گناہ ہو گیا, صلاۃ التوبہ, کوئی حاجت ہے, صلاۃ الحاجت. ہر جگہ تو نماز رکھی گئی. بلکہ اب شروع میں حدیث پیش کرنا, حدیث پیش کرنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کبھی تکلیف پہنچتی اور حضور فکر مت ہوتے تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا, اللہ نماز کے ذریعے مجھے سکون عطا کر دیا, فکر کو دور کر دیا. دیکھیے بھائی برا مت لگائیے گا, ذرا بھی برا مت لگائیے گا. میں بھی الحمدللہ تعویذات, وظائف, یہ ساری چیزیں بتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام پیشوا محبت نے بھی بتایا. سرکار مفتی اعظم ہی کرے رحمۃ اللہ تو خدمت خلق کے لیے آپ تعویذات ہی بناتے ہیں.
لیکن ایک چھوٹی سی بات میں حضور مفتی اعظم رحمہ کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور کانوں سے سنا بھی ہے کہ تعویذ لینے والا جب حضور مفتی اعظم رحمہ کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتا تو حضرت فرماتے یہ تعویذ اس وقت تمہیں نفع پہنچائے گا جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو، اور اس طرح ہزاروں لاکھوں لوگوں نے نمازی بنا دیا۔ تو آپ اگر کوئی ایسا ہے بعمل عالم دین بھی ہیں، تعویذات کرتے ہیں اور ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں اور کس کس کے پاس جا رہے ہیں، اور جا کر کے اپنی پریشانیوں کے حل کے سلسلے میں کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں۔ حضور تو یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی فکر لاحق ہوتی، بلکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ سرکار جب بے قرار ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارے نا یا بلال، اے بلال کی راحت پہنچاؤ۔ بلال مصلی بچھا دیتے تھے، حضور وضو کرتے تھے اور نماز مسعود ہو جاتے تھے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ علاج و معالجے کے لیے نہ جاؤ ایسا میں نہیں کہتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو علاج حضور نے بتایا ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا علاج نہیں، اور حضور نے نماز کو بہترین علاج بتایا۔ حدیث شریف سماعت غالباً بخاری شریف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے، اتنا شدید درد، کمر میں بھی درد، اور درد سے بہت زیادہ پریشان۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ درد سے کرا رہے ہیں تو کیا فرمایا جاتے ہیں؟ قم یا ابا ہریرہ قم بالصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا فی الصلاۃ شفاء، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے، نماز پڑھو اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہتا، یہ مدینے کے تاجدار سرکار آج بڑی آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اور ذکر امام حسین کا کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ سجدے میں امام نے جان دے دی۔ اے خدا کے بندے، تو نے امام حسین کی زندگی سے کیا سبق حاصل کیا جس نے 72 زخموں کے بعد بھی سجدہ نہ چھوڑا ہو؟ ان کا واقعہ، ان کی شہادت کے داستان کو سن کر بھی تیرے اندر سجدے کی تڑپ اگر پیدا نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں تاجدار کربلا کی محبت کا دعویٰ صرف دکھاوا ہے، حقیقت میں امام حسین کی زندگی سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ نماز قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اللہ اکبر، اگر کوئی شخص اچھا وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے، لیکن وہ 2 رکعت کیسے پڑھے؟ اس طرح سے پڑھے کہ خود کو بھی بھول جائے، دنیا کے جھمیلوں کو دماغ سے نکال دے، مکمل اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے 2 رکعت اگر پڑھ لے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف۔ بہت عظیم عبادت کا نام نماز ہے۔ آج میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نماز قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے اور کیا دیکھا بھی نہیں کہ آپ کا وضو صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کا غسل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک رسم ہے جس کی ادائیگی کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے اور اللہ صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان بے صبر پیدا کیا گیا اور حریص پیدا کیا گیا، لالچی انسان، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہو سکتا، اتنا حریص ہے انسان کہ بہت کچھ ہونے کے بعد بھی ہر دن مزید کے نعرے لگاتا ہے، اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا۔ ایک سوچ آپ کو دیکھا زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں، انسان بہت بڑے مالدار کو جب دیکھتا ہے تو اس کے جتنا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جب دیندار کو بہت زیادہ دیندار کو دیکھتا ہے تو دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ امام حسین سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ ان کی زندگی کو پڑھ کر کے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کبھی ہمارے اندر حس پیدا ہوئی، ہم مسجد میں جلدی پہنچ جائیں، ہم تلاوت کریں، ہم نوافل کی کثرت کریں۔ ہم نے دیکھا وہ 1 کروڑ بنا ہے تو ہمیں فکر ہے کہ جلدی ہم بھی بنائیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اللہ والے رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے ہم 4 رکعت کو پڑھ لیا تھا کبھی، یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اسی ڈگر پہ چل پڑے اور عبادت سے غافل رہ گئے، توجہ عبادت کی طرف نہیں گئی، توجہ نیکیوں کی طرف نہیں گئی، توجہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مطلب عمل، دغاباز، جھوٹ بولنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، یہ ساری چیزیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات کی کرتا ہوں کہ مسلمان کی پوری نظر آئے۔ امام حسین کی یاد کی محفل در حقیقت ہمارے غلط کردار سے توبہ کر کے حسینی کردار کو اپنانے کے لیے یہ محفل منعقد کی جائے تاکہ سمجھیں کہ امام حسین کیا تھے، 22,000 کے سامنے اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ بچوں کی شہادت کے باوجود بھی اس کی کیا وجہ تھی، وہ وجہ جاننے کی کوشش کریں تو قرآن کہتا ہے وہ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی نماز قائم کرنے والے تھے، وہ اللہ کی بندگی کے شوقین تھے، ان کے اندر بندگی رب اور اقامت صلاۃ کا ایسا جذبہ تھا کہ جان جاتے وقت بھی جان جانے کی فکر نہیں کرتے۔ یہاں تو اللہ ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر یہ سبق لے کر کے اٹھنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے کہ یا امام حسین، ہم صرف آپ کے نام لیوا ہی نہیں ہیں اور آپ کے نام پر صرف کھچڑا کھانے والے ہی نہیں ہیں اور آپ کے نام پر صرف شربت پینے والے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آج سے ہم بھی نماز قائم کریں گے، ہمارا وضو بھی درست ہوگا، ہم اپنا غسل بھی درست کریں گے، کپڑے بھی درست کریں گے اور وقت پر نماز ادا کریں گے، چاہے کروڑوں کا فائدہ ہو ہم اسے چھوڑ دیں گے لیکن نماز ایک وقت قضا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے یہ عہد کر لیا تو خدا کی قسم امام حسین راضی ہو جائیں گے اور وہ راضی ہو گئے تو جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ اپنی غلام کو اپنے ساتھ جنت میں یہ صحیح معنوں میں خیرات اپنی در آپ کیا بناؤ منع نہیں کرتا، شربت بناؤ منع نہیں کرتا، لیکن مشن یاد رکھو، یاد رکھو ڈالے کر بنا کر ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو کہ یہ کوئی ایمانہ پر کر کے کیسے وہ کرے کہ باطل کے سامنے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ بس اس کو صرف 2 لفظوں میں سمجھا دوں، قرآن نے پہلے صبر کہا پھر صلاح کہا، استعینوا بالصبر والصلاح، صبر کا ذکر ہے، نماز کا ذکر بعد میں علماء تشریف فرمائیں، انشاءاللہ وہ عظیم دعائیں دیں گے میرے اس جملے پر اس وضاحت پر۔ ایک انسان پر مصیبت اتنی آتی ہے کہ کبھی کبھی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ برداشت سے باہر انسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو محسوس کریں کہ ظالم اپنی بات منوانے کے لیے ظلم کے پہاڑ کو دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے قدموں میں گر جائے۔ کربلا بھی یہی تو تھا، یزید کا منشا یہی تو تھا کہ امام حسین یزید کی بیعت کو قبول کر کے ظلم اسی لیے تو کیا جا رہا تھا۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت، صبر کا ذکر پہلے کیا اور صلاح کا ذکر بعد میں کیا۔ جب تم پر مصیبت کے پہاڑ اتنے توڑے جائیں کہ تم سے صبر کرنا مشکل ہو جائے اور ظالم تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہے تو سنو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو ظالم کے سامنے نہ گرنا، میرے سامنے گر جانا نماز کے ذریعے، میں تیرا اٹھا دوں گا۔ بعد میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، سجدے کے ذریعے خدا کے سامنے جھک جاؤ، پھر یہ خدا تمہیں اتنی بلندی دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ آج بھی غلام حسین کو ملیں گے، غلام یزید کو نہیں ملے گا۔ صدیاں گزر گئی اور ایک امام حسین کی خصوصیت بھی آپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہ یوم عاشورہ تو یہی ایک واقعہ تھا، تاجدار کربلا سے پہلے بھی یوم عاشورہ ہے، یہ بہت مقدس دن مانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیونکہ پہاڑ سے اسی دن ٹکرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ کلت اسی دن ادا کیا گیا۔ سب کچھ کئی فضائل ہیں یوم عاشورہ، لیکن اللہ نے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے سب سے زیادہ شہرت اس دن کو جو اللہ نے عطا فرمائی وہ امام حسین کی وجہ سے عطا فرمائی۔ فضیلتیں پہلے بھی تھی، انکار نہیں، لیکن شہرت کی بلندی پر یہ دن پہنچا ہے
تاجدار کربلا کی قربانی کے بعد امت مسلمہ میں یہ دن بہت اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے درس کربلا یاد رکھا اور پیغام کربلا کو یاد رکھا اور اقامت دین، اقامت صلاۃ کی طرف ہم نے توجہ دی، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے بھی ہزارہا کا لشکر ہو، یہ نماز ہمیں کسی کے قدم پہ گرنے نہیں دے گی، یہ نماز ہمیں بھی طاقت و توانائی عطا فرمائے گی، قوت عطا فرمائے گی۔ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے، راحت کا سامان ہے، اسے اختیار کرو۔ یہ درس کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب وقوفے ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس تاجدار کربلا نے گردن کو دیکھی سجدہ نہیں چھوڑا، اللہ عز و جل ان کے سجدوں کی طرف کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور رب مدین جل جلالہ فیضان امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اگر آج کی نشست میں آنے والے اتنے غلامان حسین جو ہیں، ان میں سے اگر کچھ لوگ بھی، مجھے تو امید ہے کہ سب آج سے نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر چند بھی بن گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بہت بڑا خیرات حقیقت ہوگا۔ نماز قائم کرو اور خود ہی نمازی بن رہو۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، مالدار کرنے کے لیے انسان وظیفے مانگتا ہے، اور اب تو یوٹیوب پر جائے تو ہر کوئی وہی بتائے گا، بیچارے خود غریب ہوں گے وظیفہ بتانے والے، وہ مالدار بھی بیچارے ہوں گے، گاڑی بھی نہیں ہوگی، ہمارے گھر بھی خود کا کرایہ کے مکان پہ بیٹھتے ہوں گے، لیکن وظیفہ بتائے گی یہ پڑھو اور نوٹ کا انبار بتائے گا، میں پہلے خود ہی پڑھ کے مالدار بتا۔ تو زیادہ تر یہی وظیفے آپ ویسے اتنے آگے رکھ نہیں سکو، ایک بھی وظیفہ میں نے آج تک یوٹیوب پر نہیں کیا، کوئی نام سے بچے نہیں۔ چلیے سب کے بتائے وظیفے پر لوگ بند کرتے ہیں، اللہ کا بتایا گیا ایک وظیفہ، چلیے مالدار ہونے کا ہو سکتا ہے کسی کے بتائے وظیفے پر عمل کریں تو فائدہ ہو جاتا ہو کہ میرے گھر کا وعدہ تو حق ہے نا، وہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، سب سے صحیح وعدہ کرنے والا، وعدہ کا وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس آج سن لو اس کو اور اس کو ذہن میں اندر محفوظ کرو۔ کیسے آپ مالدار بنیں گے، کیسے روزی آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ قرآن میں کہا کون سا عمل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی دیتا ہوں، اور جب اللہ نے کہہ دیا میں نہ کروں گا تو یقیناً اس کا وعدہ حق ہے، دوسرا بتا تو خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ، بیوی بچوں کو پابند بناؤ، ایسا نماز کا پابند بنا دو کہ وہ نماز کبھی اپنی چھوٹتے ہوئے کبھی گوارا نہ کرے، بلکہ نماز کی پابندی کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سب پر طرف کی نظر فرمائے۔